سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ بدل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحسیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اونچے خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا حسنین کریمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان دونوں شہزادوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے کہ کائنات کے سارے پھول انہی کی خوشبو کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک کو مختار بنایا ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ صاحب خیر کثیر اور غنی عالم بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسے بھی نوازا گیا، بے شمار نوازا گیا۔ اگر یوں کہوں کہ اس بارگاہ پر جس کو بھکاری بننے کی سعادت نصیب ہوئی وہ دین و دنیا کا تاجدار بن گیا تو یہ بھی غلط نہ ہوگا ناظرین۔ ذرہ تھا آفتاب بن گیا، دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے کہ اس پر ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، قطرہ تھا تو سمندر بن گیا، پتھر تھا تو لال بن گیا، کانٹا پھول، برا اچھا، شقی سعید، ناپاک پاک، رہزن رہبر، صدف گوہر اور کالا رشک کمر بن گیا۔ یہ ساری برکتیں اور فضیلتیں تو انہیں میسر آئیں ناظرین جنہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، جن کو سرکار علیہ السلام کی محبت اور صحبت نصیب ہوئی، جن کو سرکار علیہ السلام کی نظر کرم نصیب ہوئی۔ مگر جو معدن رسالت کے گوہر ہوں، نوری و مبارک خون خیر رسول سے جن کا وجود ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ جو مصداق ہوں، جن کے کاشانہ پاک پر فرشتے حاضری دیتے ہوں اور انتہائی ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہوں اور بار بار حاضری دیتے ہوں اور ہر بار حاضری دیتے ہوں، جن کی رضا رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی محبت محبت خدا، جن کا جلال غضب خدا، اور جن کی طہارت پر ہو قرآن گواہ، تو ان اہل بیت نبوت کے فضائل، ان کے کمالات کا اور ان کے مراتب کا اور ان کی خصوصیات کا کیا ہی کہنا ناظرین، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی کسوٹی اور اس کا پیمانہ رہتی دنیا تک سیٹ کر دیا کہ اب دنیا و آخرت میں فلاح چاہیے، عزت و مقام چاہیے، تو سمجھ لو کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنی جان سے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے، اور میرے اہل کو اپنے اہل سے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ لہٰذا آج ناظرین اہل بیت نبوت میں کائنات کے چاند یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر نور نظر کا تذکرہ پاک ہے، اپنی عقیدتوں کا اظہار ہے کہ اللہ کرے کہ عقیدتیں ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں جنہیں پوری دنیا انتہائی ادب سے سر جھکا کر حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے آخری بیٹے تھے، پہلے ہی دو بیٹے ناظرین حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم علیہ السلام پر
پردہ فرما چکے تھے۔ ایک طرف اب ذہن میں رہے کہ غزوات کا سلسلہ جاری ہے، کٹھن آزمائشیں اور امتحانات ہیں، تو دوسری طرف اب آپ کا ایک اور امتحان سامنے کھڑا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ نہ رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بدلے میں، ایک جگر گوشے کے بدلے میں دوسرے جگر گوشے کو فدیہ کر وبارك وسلم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ فضیلتوں کی، عظمتوں کی ایسی سنہری لڑیاں اور ایسی کڑیاں کہ جن کی مثالوں میں نہ ملے۔ آئیے ذرا آغاز کرتے ہیں حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کی خاندانی عظمت اور فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی نسل پاک، اولاد پاک، نسل در نسل جو اپنی صاحبزادی کی طرف سے ہے، تو ان کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس پہ مسرت محسوس فرماتے ہیں۔ تو جو آپ کے اپنے لخت جگر ہیں، تو جب ان کا تذکرہ کریں گے تو آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں پہ کیوں نہیں خوش ہوتے؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا انداز قدرت ہے، انداز فطرت ہے۔ بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام، ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، ان کی اولادیں بھی چلیں، ان کے بیٹوں کو نبوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیں اور وہ ایک سلسلہ چلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ یہ ایک قانون قدرت ہے اپنا، اور وہ جب دوبارہ آئیں گے تو پھر ان کا وہ سلسلہ ازواج شروع ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دیں اور بیٹے بھی دیے، لیکن بیٹے دے کر ان کو بہت ارلی ایج میں واپس لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی بیٹا دیا ہی نہیں، ان کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا رنگ ہے، اور دنیا کو اس میں سے ہی سبق دینا مطلوب ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کیا لینا ہے، یہ سب نظام قدرت جی، اور اس کی برکت سے دنیا والوں کو کیا دکھانا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ سارے معاملات تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ۔ اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 3 لخت جگر تھے، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ جن کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جن کو طیب و طاہر کا لقب دیا جاتا ہے، اور پھر سب سے آخر میں یہی فرزند ارجمند کہ جن کی مبارک خود آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی میں آ کے اپنے صحابہ کو عطا۔ اللہ۔ اچھا، یہ قطع کلامی ابراہیم رضی اللہ، یہ جو 7 اولاد پاک ہیں، ان میں 6 اولاد پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے ہیں، حضرت ابراہیم جو ہیں ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ سے، اس طرح سے جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب پہلے تو ہمیں یہ ایک امیجن کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے فرزند ارجمند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اظہار نبوت سے قبل یا بعد متصلاً ان کی ولادت۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں بیٹے کی آمد کا انتظار تھا، اور ان کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ کی 8 ہجری کے اندر۔ 13 سال مکے کے اور 8 سال یہ ڈالیں 20-21 برس کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ نے لخت جگر۔ اللہ۔ 8 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، 8 ہجری میں وصال پاک ہوا ہے۔ جی 7-8 ہجری، آپ کی 1.5 سال 18 مہینے تقریباً عمر مبارک بنتی ہے۔ تو 20 سال کم و بیش جس کا انتظار کیا جائے تو اس کی آمد پہ آقا نے خوشی کا اظہار کیا، تو کیسے کیا؟ آپ نے فرمایا میں اس کا نام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام مقدس پر رکھا۔ اور یہ حضرت ماریہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر مکوکس، جس کو مکوکس بھی بولتے ہیں لوگ، تو ان کو جب آپ نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں ازراہ عقیدت و محبت حضرت ماریہ کو روانہ کیا۔ حضرت سیرین بھی تھیں، ان کو حضرت حسان بن ثابت کو دیے، یہ دونوں بہنیں تھیں، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالہ عقد میں رکھا۔ یعنی اس اعتبار سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ بھی بن جاتا ہے، یہ رشتہ بنتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم آپ کے فرزند ارجمند پیدا ہوئے، اور اس پہ دیکھیں آپ ان کی ولادت پر ام السیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا، حضرت ابراہیم کی، اور اس کے بعد حضرت ام بردہ کو،
اور جب ان کو وہ دودھ پلاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتہ کیا دیا؟ اس کا انعام انہیں آپ نے 9 کھجوروں کے درخت ہمیشہ کے لیے عطا، اور میں اس کا پھل تمہارا، یہ درخت بھی تمہارے اپنے بیٹے کی رضاعت کی خوشی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے آ کے آپ کو خوشخبری دی تھی، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، آ کے عرض کیا بی بی نے، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو قابلہ تھی دایا صاحبہ، انہوں نے جب خبر دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت خوشی میں آ کے اس کو ایک غلام عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس بیٹے کی آپ اس رنگ میں خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی ظاہر پیدائش اور سرکار علیہ السلام کی خوشی، پھر آپ کا عقیقہ ہے، دیگر چیزیں، ذرا وہ بتائیے لوگوں کو کہ سرکار علیہ السلام کی مسرت کا عالم، کچھ گفتگو علامہ صاحب نے، کچھ حصہ آپ بھی ڈالیے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ۔ تذکرہ پاک جو ہے وہ آج پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا ہے، تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جلوہ فرمائی ہوئی ہے، تو حاضری ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو آپ صلح حدیبیہ اور بیت رضوان کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہاں سے واپس ابھی لوٹے تھے۔ ٹھیک، یہ وقت بنتا ہے مطلب 7ویں صدی کا جو ہے وہ بالکل آغاز ہے، اور 6ٹھی صدی کا اختتام، 6ٹھے صدی کا جو ہے ہجری کا جو ہے وہ اختتام ہے۔ اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ دیگر ازواج مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں وہ اس پر رشک بھی کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے الگ سے ایک پورا باغ، جس کا جو بنو نذیر کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ غزوہ ہوا، تو وہاں سے جو مال غنیمت میں ایک چھوٹا سا باغ ملا تھا، وہ آپ نے وہاں پر آپ کے لیے الگ سے ایک پورا گھر بنا کے اور وہ باغ وغیرہ جو ہے وہ اس میں آپ کو بسایا ہوا تھا۔ اچھا، جی ہاں، بہت محبت کے ساتھ اور بہت زیادہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے۔ آپ چونکہ مطلب الحمدللہ، اچھا پھر آپ نے وہ وقار بھی قائم رکھا نا، ظاہر ہے جو وقار آپ کا بہت زیادہ اسٹیٹس جو ہے بہت زیادہ فرق محسوس بہت زیادہ۔ اور آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ پہلے اگر دیکھا جائے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ جو ہے وہ مذہب عیسائیت آپ کا تھا، قبطی جو ہے وہ زیادہ تر عیسائی نارملی ہوتے ہیں، اور اب بھی اگر مصر میں ہم تاریخی پس منظر سے دیکھیں تو کچھ نہ کچھ مطلب 10-15% آبادی جو مصر کی ہے وہ اس وقت بھی قبطی مسیحی جو عیسائی ہیں ان پر مشتمل ہے۔ اور ایک قدر مشترک یہاں پر میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ بھی قبطی تھی۔ اچھا، جی ہاں، اور آپ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنا تقابل بھی کیا کرتی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ تقابل مطلب اس طرح سے کہ وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے دور دراز سے مطلب آ کے جو ہے وہ حرم ابراہیم، اچھا ٹھیک ہے، جی ہاں، اب حرم ابراہیم میں جو ہے وہ آ کے بس گئیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت وہ حرم بنانے والوں کی طرف آئیں، یہ بسانے والوں کی طرف، بسانے والوں کی طرف آ گئے۔ اللہ اکبر، بڑی یہ قدر مشترک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پھر آپ کے ہاں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر نگاروں نے جنید بھائی لکھا ہے کہ تقریباً روزانہ تشریف لے جایا کرتے۔ اچھا، وہ جو باغ تھا اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ مشربہ ام ابراہیم کے نام سے جو ہے وہ اس کی شناخت ہوئی، اور یہ ایک کہہ لیجیے کہ مدینہ منورہ کے بہت سے آثار جو ہے ان کو معدوم کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ مشربہ ام ابراہیم جو ہے وہ اب بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اچھا، جو آپ کے مکان کی جگہ تھی اور جو باغ تھا آپ کا، اگرچہ وہاں پر ایک قبرستان ہے اور وہاں پہ بہت سے مقدسات یعنی بہت سی مقدس ہستیوں کی جو ہے وہ مزارات یا قبور وہاں پر موجود ہے۔ تو جب آپ کے ہاں سیدہ کے ہاں جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت ہوتی ہے سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ کو جب بتایا جاتا ہے ابو رافع آپ کے غلام ہیں اور آپ کی ہی آزاد کردہ غلام، جی آزاد کردہ غلام، اور اس وقت پھر آپ نے آزاد کر دیا تھا، آزاد کردہ غلام کو غلام دیا تھا، جی اس خوشی میں، اسی خوشی میں آپ نے ان کو غلام عطا فرمایا، اور آپ کی ہی زوجہ تھی حضرت سلمہ جو کہ اس وقت جنہوں نے داعیہ کا جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں آ کر خوشی سے اس بات کا اعلان بھی کیا، پھر عقیقہ فرمایا، عقیقہ کرنے کے ساتھ ان کے مطلب بال اتروائے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین کے لیے مطلب یہ سیکھنے کی بھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیٹے کی یا بیٹی کی ولادت کے وقت جو مطلب سنت مبارکہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 7ویں دن بال اتروائے جائیں، نام رکھا جائے،
اور وہ بالوں کی مقدار کے برابر چاندی تول کے صدقہ کی جائے. اور بال جو ہے ان کے لیے چونکہ انسانی مطلب اعضاء کوئی بھی ہیں, انسان اپنے ناخن تراشتا ہے, بال کٹواتا ہے, تو ان کو گندی نالی میں بہا نہیں دینا چاہیے, بلکہ ان کی ایک عظمت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اس گوشے سے ہمیں وہ بھی ایک نور ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بال اتروائے ان کو زمین میں دفن کروا دیا. جی یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اور ہمیں دراصل ان سارے جو ہم تذکارے پاک کر رہے ہوتے ہیں, اور 2 مینڈے آپ نے جو ہے عقیقے میں جو ہے 2 مینڈے کٹوائے. جی 2 مینڈے جو ہیں وہ ان کے عقیقے میں کٹوائے. ایک بات جو بڑی اہم میں چاہتا ہوں پروفیسر صاحب, اس پہ آپ ذرا سا کلام فرمائیے. ظاہر ہے اللہ کے راز تو اللہ ہی جانے, ہم بندے ہیں, ہماری تو نہ فہم نہ عقل نہ علم کچھ بھی نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری صاحبزادے, آخری شہزادے حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی تشریف فرما نہیں ہیں, حضرت قاسم علیہ السلام بھی تشریف فرما نہیں ہیں, وہ بھی پردہ فرما چکے ہیں. اب یہ کیا حکمت اللہ کی ہے کہ آخری بیٹے بھی سرکار علیہ السلام کے پاس نہ رہے اور وہ بھی قدرت نے لے لیے؟ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب. آج انتہائی خوبصورت موضوع جو ہے وہ شروع ہے یہاں پہ, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو علماء اکرام فرما رہے ہیں. آج کی گفتگو کے تناظر میں آپ کا یہ سوال انتہائی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, جب ہم سورہ اخلاص کے مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی بات ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ بے نیاز ہے, اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی خود خدا ہوتا, معاذ اللہ, ٹھیک تو یہ شرک ہوتا, ٹھیک ہے, یہ بھی شرک ہوتا, تو توحید نہ رہتی, اس کی توحید پہ فرق آتا. تو جس طرح توحید الوہیت نے رب کو بیٹے سے پاک رکھا ہے, اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت نے حضور کو جوان بیٹے سے دور رکھا ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک کیوں؟ اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی بیٹا جواں ہوتا اور پھر وہ درجہ نبوت پر فائز نہ ہوتا تو معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ ایک پہلو آتا کہ بھی باقی انبیاء کے بیٹے تو نبی بنے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جواں بیٹا نبی کیوں نہیں بنا؟ لوگ یہ سوچ سکتے تھے, لوگ یہ دوسرا پہلو ہے. ٹھیک ہے. تو اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا کہ مات صغیر, بہت چھوٹی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی. وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نے نبی ہونا ہے تو عاش ابنہ ولکن لا نبی بعدہ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا جاتا, جوان کیا جاتا, لیکن فیصلہ ہو چکا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھا, کوئی ایسی حدیث بھی ملتی ہے میرے خیال سرکار علیہ السلام کی؟ جی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس حدیث میں, اور دوسرا پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما مات ابراہیم, جب آپ کی وفات ہوئی تو حضور نے فرمایا وقال ان لہ مردعا فی الجنہ, میرا ابراہیم جا رہا ہے, اس کا وصال ہو رہا ہے. نزاع کے حالت میں تھے تو حضور نے فرمایا ان لہ مردعا فی الجنہ, جنت میں اس کو دودھ پلانے والیاں تیار بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ولو عاش لکان صدیقا نبیا, اگر یہ زندہ رہتے تو اللہ کے سچے نبی ہوتے. اللہ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک نے بھی پھر اس موضوع کو لیا ہے اور فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اچھا, محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ ہے, میں چاہتا ہوں آج اس خوبصورت پروگرام کے توسط سے ناظرین تک پہنچے کہ لوگ اس کا عام طور پہ ترجمہ کر جاتے ہیں رجالکم کا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یہ لفظ رجال کا ترجمہ مرد نہیں ہے, جوان مرد ہے. یہ یعنی جوان بالغ مرد اس کا ترجمہ ہے. بچے کا ترجمہ صبیٌ سے یا طفل سے کیا جاتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جوان مردوں میں کسی کے باپ نہیں. تو ایک تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حضور مردوں میں تو کسی کے باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ادھر امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات کو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ, اور میرے نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں. اب یہاں پہ یہ ماؤں کو ازواج مطہرات کو تو ہم کہہ سکتے ہیں امی عائشہ, اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم بات کر دیتے ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ادب
کے طور پہ کہا گیا کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے امت کے روحانی باپ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ حضور ہمارے ابو یا والد یا باپ ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا نہیں، اور یہ کبھی ایسا ہوتا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کو اس طرح سے جوانی سے پہلے ہی اللہ رب العزت انہیں جنتوں میں لے سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا بارك وسلم بارك وسلم۔ علامہ صاحب ذرا بتائیے کہ ایک تو یہ کہ یہ ہوا کیا بنیادی طور پہ، اور دوسرا وہی بات ہے کہ وہ جو خیر کثیر والی بات ہم کر رہے تھے، انا اعطیناک الکوثر، ذرا اس پہ بھی کلام فرمائیے۔ جی یقیناً اس میں معاملات کچھ ایسے ہیں، چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شباہت قرار دے دی تھی، اور آپ کے فرامین عالیہ میں سے ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ مصر فتح کر لو تو وہاں قبطیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ ان کی ماں حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہ۔ اب دوسری روایت جو آپ نے وصال کے وقت فرمایا، وہ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، مصریوں کے ساتھ جب تمہارے معاملات ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ یہ اپنے وصال کے ٹائم پہ تنبیہ فرمائی آپ نے۔ اوہو، اب ایک مناسبت تو یہ ہے ان کے ساتھ، دوسری وہ ابھی ڈسکس ہوئی کہ حضرت سیدہ ہاجرہ بھی آئیں مصر سے اور مکہ میں، حضرت ماریہ بھی آئیں مصر سے مکہ میں، وہ بھی بادشاہ کی روانہ کی ہوئی اور یہ بھی بادشاہ کی روانہ کی ہوئی۔ اب جب یہ دونوں مناسبتیں تینوں آ گئیں تو اب چوتھی مناسبت کا ٹائم آ گیا جو امام ابن عساکر نے بیان کی ہے اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں بیان کیا ہے، دیگر محدثین کے بار جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ چہار زانو ہو کر، ایک زانو پر حضرت ابراہیم کو بٹھایا ہوا اپنے لخت جگر کو، اور دوسرے زانو پر حضرت امام حسین کو بٹھایا، اور دونوں کے ساتھ بڑا عجیب وارفتگی کے عالم میں۔ اب دیکھیے کوئی بھی بٹھائے اپنے اس طرح تو وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ درمیان میں نہیں رکھے گا بلکہ ان دونوں کے اوپر ہوں گے، تو آپ نے دونوں بازو دونوں بچوں پہ حمائل کیے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کبھی اس کا رخسار چومتے کبھی ان کا رخسار چومتے ہیں، کبھی ادھر بلائیں لے رہے کبھی وہ منظر کیسا ہوگا۔ اب اتنے خوشی و مسرت کے لمحات، جب خوشی ہو تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کا حکم ہوتا ہے، اللہ یہ ہم جو فطرانہ دیتے ہیں یا دیگر معاملات یہ بھی قربانی، تو یہ خوشی کا جب موقع ہو تو پھر قدرت تقاضا کرتی کہ اب راہ خدا میں کچھ دو۔ اب میرے آقا کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا صدقہ مانگا، یعنی ایک جگر گوشہ ہے اور دوسرے جگر گوشے کا جگر گوشہ ہے۔ اب یہ صورتحال ہوئی، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ، اور پھر یہ تقاضا کیا کہ ان دونوں میں سے آپ ایک اختیار، اللہ۔ اب اس پہ جنید صاحب ذرا غور کریں، سلام تو سلامتی، سلامتی بھی اللہ بھیج رہا ہے اور بیٹا بھی مانگ رہا ہے، تو پھر وہ سلامتی کیا ہوئی جس میں غم دیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ ہماری ایک اپنی سوچ ہے، لیکن قدرت کی سوچ ہے کہ نبی تو کہتے ہیں ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، سارے کا سارا تو اللہ کے لیے، اور نبیوں نے انبیاء کرام نے خود آقا نے ہمیں یہی حکم دیا کہ جب تمہارا فوت ہو جائے تو بھی اس پہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی تو آزمائش ڈالتا رہے میں خوش ہوتا رہوں گا۔ تو یہ چیز ہوئی ادھر، آپ نے خیال فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ روئے، اور روتے روتے جب اللہ کا تقاضا آیا کہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لے دوسرے کا فدیہ بنا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو عرض کر سکتے تھے یا اللہ فدیہ بنانے کی ایک ہی تو مجھے خوشی دی ہے 20 سالوں کے بعد اولاد کی صورت میں، تو وہ بھی اتنی جلدی مانگ رہا ہے تو یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر حضور انکار کرتے تو اللہ نے کوئی اصرار نہیں فرمانا تھا، لیکن یہاں پر تو حکم وہی ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنی جبین نیاز اس مالک کائنات کے آگے خم کر دو، تو خود کیوں نہ خم کر کے دکھائیں گے، تو اسی لیے آپ نے دل میں جو تخیل فرمایا کہ یہ بیٹا میرا ہے وہ بھی بیٹا میرا ہے، اسی لیے زندگی بھر اس کے بعد حضرت امام حسین کو آپ ابنی ابنی ابنی، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، اب یہ اگر جائیں گے
غم مجھے بھی ہوگا، فاطمہ تو زہرا کو بھی ہوگا، اس کا بھی تو بھائی ہے اکلوتا، ان کو بھی تو غم ہوگا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ بیٹے والا غم کچھ اور ہوتا ہے، بیٹے والا غم سیدہ برداشت نہ کر پائیں گی، تو لہٰذا میں مصطفیٰ تو پہلے بھی 2 مرتبہ یہ غم سہ چکا ہوں، جہاں 2 دفعہ پہلے میرے بیٹے گئے، ایک اور بھی صحیح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ بنا دیا حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا، یا اللہ میں یہ اپنا بیٹا تیرے حضور پیش کرتا ہوں، پیش تو دونوں کر دیے، ان کو کہہ کے کہ یہ میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، ستقتل فی کربلا، یہ کربلا میں شہید کیے جائیں گے، لیکن یہ بچپن میں لے لے، وہ جوانی میں لے لے، سارا کچھ تیرا ہے اور سارا کچھ ہم تیری راہ میں قربان۔ اچھا اس میں ذرا تھوڑا سا اور بات کو علامہ صاحب آگے بڑھاتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر کے حوالے سے ہی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں بیٹا لیا، وہاں بیٹا دیا، پھر وہی بات خیر کثیر آپ کو عطا کر دی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے۔ اور میں ایک بات اور ابھی میں گفتگو میں ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بیٹے کو لیا اور امام علی مقام کو محفوظ کیا، امام علی مقام کو محفوظ کیا کربلا کے لیے، یہاں جو ہے مطلب کربلا میں ضرورت تھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے، تو امام علی مقام کی ضرورت جو ہے وہ یہاں تھی۔ کیا رچا ہوا قدرت کا، جو کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، اس پر جنید بھائی اگر بات کریں نا تو جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے فدیہ کر دیا ایک ذبح عظیم کو، تو بعض مفسرین نے تو قول یہاں تک لے کر آ گئے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو اس وقت جو ہے وہ مینڈا فدیہ کر کے ذبح ہونے سے بچا لیا گیا، تو وہ مینڈا جو ہے وہ کوئی ذبح عظیم نہیں ہو سکتا کہ جو فدیہ کیا گیا ہے، مطلب بلکہ ذبح عظیم جو ہے وہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آل اطہار جو ہے، جنہوں نے مطلب میدان کربلا میں آ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی جو ہے وہ چمن کی آبیاری کرتے ہوئے اس کو اجڑنے سے بچایا، اور اس پر جو خزاں کے ایک کہہ لیجیے کہ پرچھاؤں پڑ چکی تھی، ایک جو ہے وہ سایہ آ رہا تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے اس انداز سے جو ہے وہ اسلام کو زندہ کر دیا کہ کہنے والوں کو یہ کہنا پڑا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک ابراہیم علیہ السلام کو لیا، ایک طرف تحفظ ختم نبوت بھی ہو گیا اور پھر امام علی مقام کو زندگی دے کر تحفظ دین بھی ہو گیا، یہ دونوں ہی کام ایک ہی جی یہ مشیت الہیہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی جیسے آ کر بتا دیا، ان سارے حوال سے پہلے سے آپ آگاہ ہیں اور آپ کو سب ہر چیز پر آپ خبردار ہیں، اور آپ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جو ہے وہ سارے معاملات کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ پیش بندی فرما رہے ہیں، اور یہ اس پیش بندی کا ہی ایک حصہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے وہ آپ نے اس وقت پیش کر دیا، اور بقیہ جو ہے ان کو بچا کے ان کو جو ہے وہ میدان کربلا میں جو ہے وہ تیار کر کے پیش کر دیا۔ اب یہ کہہ لیجیے کہ حضور علیہ السلام کے یہ نواسے ہوں پیارے، یا ان کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ تینوں شہزادے ہوں، یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں شہزادیاں ہوں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر امت بڑا آپس میں مطلب ایک افراط و تفرید کا شکار ہو گئی، اور ہم نے محبتیں اور عقیدتیں بھی بانٹ لیں، حالانکہ مطلب اس پر کلام شروع ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی ایک شہزادی ہے، یہ 4 شہزادیاں ہیں، یا مطلب کتنے شہزادے ہیں، حالانکہ امت کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے۔ اب دیکھیں کہ امام بخاری رحمہ کتاب جو اپنی ہے صحیح بخاری شریف، اس میں یہ حدیث پاک جنید بھائی لے کر آئے کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک میں 20 سے کم بال سفید تھے۔ جو امت جو ہے وہ اتنی محبت اتنی عقیدت رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ریش اطہر میں مبارک جو سفید بال ہیں ان تک کی گنتی کو جانتی ہے، تو کیا وہ امت جو ہے وہ اولاد پاک کی جو ہے اولاد امجاد کی گنتی کو نہیں سمجھتی؟ اب یہ 92 کا کہہ لیجیے کہ ایک طرح امتیاز ہے، اور یہ اعزاز جاتا ہے کہ یہاں سے محبتوں کا وہ فیضان بانٹا جا رہا ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک سے محبتوں کا جو ہے وہ درس مل رہا ہے، اور ہم نے سب سے یکساں محبت کرنی ہے، سب سے یکساں پیار کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے کہ احب اللہ لما یغضوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحبو، فرمایا کہ اہل بیتی لحبی، کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں جو ہے وہ باہم عطا فرماتا ہے، ہر وقت اس کی نعمتوں کی چھما چھم برکھا تم پر برستی ہے، اور مجھ سے اس لیے اس سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، اور پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت جو ہے وہ میری محبت حاصل کرنے کے لیے۔ اب حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے جو محبت کا درس ہے، وہ جو ہم جو ہے وہ نمازوں میں درود پاک پڑھتے ہیں اور ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اس میں یہ
ساری آل پاک، ساری اولاد اطہار جو ہے وہ شامل ہے، اور ان کو مطلب یہ ہماری کہہ لیجیے کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. ان کو اللہ نے عظمتوں کی وہ معراج پر جو ہے وہ فائز فرمایا ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، اور یہ محبت ہمارے اوپر فرض اور لازم کر دی گئی ہے قرآن حکیم فرقان مجید کے نص کے ذریعے سے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ وہ قربہ جن سے محبت قرآن میں لازم کی گئی کہ میں تم سے اپنے قربہ کی محبت کے سوا اور کوئی اجر نہیں مانگتا. وہ محبت جو تقاضا قرآن کا ہے، وہ محبت جو تقاضا جو ہے وہ صاحب قرآن کا ہے، وہ محبت ساری کی ساری اولاد امجاد کی ہے. اس میں تینوں شہزادے بھی ہیں، اس میں چاروں شہزادیاں بھی ہیں، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی آگے جتنی بھی اولاد امجاد جو ہے وہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، یا سیدہ زینب ہیں، یا دیگر شہزادیاں ہیں، ان سب کی محبت جو ہے وہ ہمیں یکساں محبت رکھنی ہے. اچھا، اس میں تقسیم نہیں ہے، اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، نہ کرنا، بالکل نہیں کرنا ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو سمجھ لیں کہ ہم ایک ناانصافی کے مجرم بنیں گے اور مرتکب ہوں گے. ان سب کو ہم نے یکساں ایک محبت کی نظر سے دیکھنا ہے، ان سب کا یکساں ادب کرنا ہے. یعنی یہ ہستیاں وہ ہیں جو ذکر ہی ہے جو ہماری نمازوں کے، یہ ہستیاں وہ ہیں جو مسلک سے اور مکتبہ فکر سے ماورا ہیں. سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن. اب مجھے آخر میں ذرا پروفیسر صاحب جو بات سمجھنی ہے، وہ بڑی اہم ترین بات ہے، اور ایک کنفیوژن بھی اس وقت بھی عرب کے معاشرے میں پیدا ہوئی تھی. ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پردہ فرمانا، وہ جو لمحات ہے کہ سرکار علیہ السلام انتہائی مغموم، ذرا وہ بتائیے. اور دوسرا جو سورج گرہن کا معاملہ اٹھا تھا کہ اس وقت عربز نے آ کر جس انداز سے اس کو پینٹ کیا کہ جی یہ مطلب ظاہر بڑی شخصیت کے جانے پہ جو تصور کرتے تھے، وہ ذرا بتائیے وہ کیا سوچ ہوئی تھی. چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا اور آپ کی مدحت ہو رہی ہے، تو آپ کی اجازت سے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ اور پھر میں آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر اور مانائے ذبح عظیم آمد پسر. کہ باپ کی شان یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے، مولا کائنات، اور بیٹے کی شان یہ ہے کہ وہ ذبح عظیم کا تاج پہن کر. ابراہیم علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم جد الانبیاء ہیں، انہوں نے دعا آپ کو پتہ ہے مانگی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ میری ذریت میں آئیں. وہ بھی دعا قبول ہوئی، اور پلس یہ بھی مانگا، اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تو امامت بھی مانگی. دونوں چیزیں ہیں. اب جو چیزیں انبیاء کی خرصلتیں تھیں وہ یہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک میں بھی نظر آتی ہیں. 8 چیزیں کتابوں میں آتا ہے کہ سخاوت ہے، صبر ہے، رضا ہے، پھر اس کے بعد شجاعت ہے، پھر غربت ہے، پھر لباس صوف ہے، پھر سیاحت ہے، اور اس کے بعد پھر فقر ہے. شجاعت کو منسوب کیا جاتا ہے، نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. رضا کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. پھر اسی طرح دیگر انبیاء کے ساتھ چلتے چلتے سیاحت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمونہ بنا دیا. اور فقر آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر فقری. یہی آقا علیہ السلام کی تمام جو شہزادگان ہیں ان کی سیرت میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں امامت کے اندر. اب آپ نے جو سوال فرمایا، آقا علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارکہ 16 ماہ ہے یا 18 ماہ 10 دن ہے، یہ روایات میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آقا علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر باغ میں تشریف لے گئے، اور حضرت ماریہ ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں حضرت ابراہیم نزاع کے عالم میں تھے. آپ نے جب انہیں دیکھا تو دیکھ کے پھر آپ نے یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا انما انا بشر، ابراہیم میں بھی بشر ہوں، تدمع العیون، میری آنکھیں برس رہی ہیں، وَيَفْجَعُ الْقَلْبِ، اور دل مغموم ہے. اور پھر فرمایا وَلَا نَقُولُ مَا يَسْخِطُ الرَّبِّ، ہاں میں یہ ایسا جملہ نہیں بولنا چاہتا جو میرے مولا کو ناراض کر دے، لیکن اپنے بیٹے ابراہیم کو اس نزاع کے عالم میں جنید صاحب مخاطب کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ یا ابراہیم انا بک لمحزونون، اے ابراہیم اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم تیرے جانے اور تیری اس حالت کے اوپر بہت غمزدہ.
مغموم ہے، بہت مغموم ہیں۔ کتاب الشفا کی جانب سورہ کوثر کی خاصیت، جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ وظیفے کے دوران حسب توفیق صدقہ بھی کرتے رہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ توبہ کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں: دل میں احساس ندامت، زبان سے استغفار، گناہ کی تلافی اور دوبارہ نہ دہرانے کا عزم۔ قدسیوں کے لب پہ ہے صلی علی صلی علی، قدسیوں کے لب پہ ہے صلی علی صلی علی، آ گئے ہیں ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ، آ گئے ہیں ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ، سید عالم ہے خوش کے آ گیا ہے نور عین، سید عالم ہے خوش کے آ گیا ہے نور عین، کہہ رہے ہیں سب صحابہ، کہہ رہے ہیں سب صحابہ، مرحبا صد مرحبا، آ گئے ہیں ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ، شکر رب کرتے ہوئے ہیں سر بسجدہ شاہدی، شکر رب کرتے ہوئے ہیں سر بسجدہ شاہدی، مریم کو خوشی ہے، مریم کو خوشی ہے، پھول آنگن میں کھلا، آ گئے ہیں ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ، ساجد ابراہیم کی آمد پہ سب خوشیاں کرو، ساجد ابراہیم کی آمد پہ سب خوشیاں کرو، بس یہی فَلْيَفْرَحُوا آیت سے ہے ظاہر ہوا، آ گئے ہیں ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ، قدسیوں کے لب پہ ہے، قدسیوں کے لب پہ ہے صلی علی صلی علی، آ گئے ہیں ابراہیم ابن محمد مصطفیٰ۔ اللهم صل على زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔